فرمان نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، کس کو؟ جب میت کو، جب مردہ ہو جاتا ہے انسان، اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لے جاتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ مردہ ہو جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر ہم لوگ اتارتے ہیں، اور جب اتارتے ہیں تو وہ قبر کیا کہتی ہے؟ سنیے کیا کہتی ہے، سماعت فرمائیں کہ اے انسان تجھے معلوم نہیں ہے، اے انسان تجھ پر افسوس، کیا افسوس؟ فرمان نبوی ہے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا، کون سا؟ جو ہماری قبر ہے، وہ ٹکڑا جب ہم کو اس ٹکڑے کے اندر، اس زمین کے ٹکڑے کے اندر اتارا جائے گا، اس قبر کے اندر اتارا جائے گا، تو وہ قبر کہتی ہے تجھ پر افسوس، کیا افسوس؟ تجھے میرے بارے میں نہیں معلوم تھا؟ تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا اور تجھے معلوم نہیں تھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں آزمائشوں اور تاریکیوں اور تنہائیوں اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ کس سے کہہ رہی ہے وہ قبر؟ اس بندے سے کہہ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، جو دنیا سے آخری سفر کر کے جا رہا ہے، دنیا کا سفر طے کر کے جا رہا ہے، اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب تو مجھ پر، وہ کیا کہہ رہی، جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم اٹھا کر چلتا تھا تو تجھ کو کون سا غرور، کون سا گھمنڈ گھیرے ہوئے تھا جو تو مجھ پر اکڑ کر چلتا تھا، جو تو مجھ پر اٹھلا کر چلا کرتا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا یہ وہی زمین ہے جس میں ہم سے پہلے کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بلا لیے، اس زمین نے ان کو بلا لیا؟ کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو نہیں قبر کے اندر اتارا تھا؟ کہ تو نے اپنے گاؤں کے اندر کسی انسان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کہ تو نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر کس کس کو پہنچایا ہے؟ کہ تو نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی؟ کہ تو نہیں جانتا تھا؟ اللہ اکبر، اگر میت نیکوکار ہے، اگر قبر میں جانے والا انسان نیکوکار ہے، تو وہ انسان جب نیکوکار ہوگا، انسان برے کاموں سے بچا ہوا ہوگا، نماز کی پابندی کر کے گیا ہے، روزے کی پابندی کر کے گیا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کر کے گیا ہے، فطرے کی پابندی کر کر گیا ہے، اور ہر وہ نیک کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں وہ کر کے گیا ہے، تو اس کی طرف سے کہنے والا کیا کہے گا؟ سنیے، سماعت فرمائیں۔ اس کی طرف سے کہنے والا، جواب دینے والا جواب دے گا، قبر کو جواب دے گا۔ کس کو؟ قبر کو جواب دے گا۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ یہ وہ شخص ہے، کون سا؟ یہ وہ شخص ہے جو نیکوں کی دعوت دیا کرتا تھا، برائیوں سے لوگوں کو روکا کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا، ہر وقت پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا، اس کے محبوب کا ذکر کیا کرتا تھا، اور اس رب کے گھر سے جب آواز آیا کرتی تھی تو یہ وہ بندہ ہے جو ہر وقت اس رب کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا، اپنے سر کو جھکایا کرتا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، تب تو وہ قبر کہے گی تب تو میں اس کے لیے سبزے میں بدل جاؤں گی، اور اس کا جسم نورانی بن جائے گا۔ اس کا جسم کیسا بن جائے گا؟ نورانی بن جائے گا، اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب رحمت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، اگر نیک وقار انسان ہے، اگر نیک اعمال کر کے بندہ گیا ہے، تو اس کے لیے قبر کیا کہہ رہی ہے کہ میں اب اس کے لیے سبز بن جاؤں گی، اور اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور قرب رحمت میں جائے گا، ماشاءاللہ۔ اور مدفن کے ندا، جب ہم کو یعنی قبر میں پہنچا دیا جائے گا، قبر کے اندر اتار دیا جائے گا، عبید بن عمیر اللثی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص مرتا تو زمین کا وہ ٹکڑا جس میں اس نے دفن ہونا تھا وہ ندا کرتا ہے۔ وہ ندا کیا کرتا ہے؟
یعنی جو میں نے آپ کو اوپر بتایا، پھر دوسری جگہ عبید بن عمیر اللثی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، ندا کرتا ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا رہا ہے تو میں آج تجھ پر سراپا رحمت بن جاؤں گا، اور اگر تو نافرمان تھا، تو نافرمانیاں کیا کرتا تھا رب کی، تو آج تیرے لیے سزا بن جاؤں گا۔ میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں حق کا فرما بردار بن کر آتا ہے تو وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے، اور جو نافرمان بن کر آتا ہے تو وہ ذلیل ہو کر اس کے اندر سے باہر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن صبحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کے قریبی، یعنی ہماری قبر یہ ہے، اس کے برابر میں ایک قبر اور ہے، اس کے برابر میں ایک قبر اور ہے، اس کے برابر میں ایک قبر اور ہے، اس کے آگے قبر ہے، اس کے پیچھے قبر ہے۔ جب قبریں ہوتی ہیں تو اس قبر میں جو سونے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ یعنی ہم بھی دنیا سے گئے ہیں تو وہ قریبی مردے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے قریبی مردے کیا کہتے ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ اے اپنے بھائیوں اور ہمسائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا مطلب؟ اے انسان، جب تو ہم کو اس قبر کے اندر پہنچانے آیا تھا، کیا تو نے عبرت حاصل نہیں کی ہم سے؟ کیا تو نے ہم سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ آج ہم اپنے بھائی کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، آج ہم اپنے پڑوسی کو قبر کے اندر اتار کے آئے ہیں، آج ہم نے اپنے چچا کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر لے گئے ہیں، آج ہم اپنے تاؤ کو اپنے کندھے پر لے کر جا رہے ہیں، آج ہم اپنے باپ کو اپنے کندھے پر لے کر جا رہے ہیں، کہاں پر؟ اس قبر کے اندر، جس کے اندر مجھے بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، انہیں بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ تو وہ مردے کیا کہیں؟ کیا تم نے ہم سے عبرت حاصل نہیں کی تھی؟ کیا تم نے ہم سے سبق حاصل نہیں کیا تھا؟ کہ تم نے ہم سے سبق حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے تم کو ہم سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، ہم کو صبر حاصل کرنا چاہیے تھا کہ آج ہم ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو قبر کے اندر ان کو جب چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کل کو ہم کو بھی کوئی نہ کوئی چھوڑنے آئے گا، ہمارے بھی بھائی ہم کو یہاں چھوڑ کر جائیں گے۔ تو آج سے ہی ہم کان پکڑ کر توبہ کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پروردگار آج تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں، پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے رسول کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اس رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پروردگار میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں بدکار ہوں، میں زناخار ہوں، یا اللہ میں سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں۔ تیری رحمت وہ رحمت ہے، تو نے اپنے بندے سے وعدہ کیا گئی، تو نے اس شیطان سے بھی وعدہ کیا گئی جو شیطان تجھ سے کہہ کر آیا تھا کہ میں ہر وقت تجھ تیرے بندے سے گناہ کرواؤں گا، لیکن تو نے بھی کہا تھا جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا، میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تو میں اس کی التجا قبول کروں گا اور ہر بار میں اس کی خطاؤں کو معاف فرماؤں گا۔ پروردگار میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں بدکار ہوں، حضور کے وسیلے سے مجھ سے زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں تو سب جانتا ہے، میں نے جو گناہ کیے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن پروردگار حضور کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، رب ذوالجلال میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری تمام نیکیوں کو بدل دے، میری تمام گناہوں کو حضور کے وسیلے سے درگزر فرما دے۔ پروردگار کی رحمت جوش میں آئے گی اور رب ذوالجلال اس بندے کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اے میرے بندے سر کو اٹھا لے، میں تیری گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے عزیزو، جب اس طریقے سے اپنے رب سے التجا کرو گے تو رب ذوالجلال 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں کو ضرور درگزر فرمائے گا، ہماری غلطیوں کو ضرور درگزر فرمائے گا۔ اس نبی کو اس کے نبی کا واسطہ دیجئے، اس کو اس کے نبی کے نواسوں کا واسطہ دیجئے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو رب تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔